بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عشرہ ذی الحج کی ایک اور عبادت جو تکبیرات تشریق کے نام سے مشہور ہے، جو 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، جو مردوں کے لیے قدر بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے قدر آہستہ آواز سے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور یہ ایسا واجب ہے کہ اگر اس کا محل فوت ہو جائے، یعنی جس نے فرض نماز ادا کی اور اس کے بعد وہ بھول گیا کہ میں نے تکبیرات کہنی تھی تو یاد نہ رہا اس کو، اور وہ کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، اس کا سینہ قبلے سے پھر گیا، کسی سے بات کر لی، تو فقہا فرماتے ہیں اب اس کا محل فوت ہو چکا ہے، اب اس کی قضا نہیں ہے، اب اس آدمی کے لیے کثرت استغفار ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، جماعت کے ساتھ ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس وقت تو اجتماعی طور پر سارے احباب کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے کہنا آسان ہے، لیکن گھر کے اندر مستورات ہیں تو ظاہر بات ہے مستورات نے گھر کے اندر اکیلے نماز پڑھنی ہے، اور ان کو یاد رکھنا کہ میں نے فرض کے بعد میں نے تکبیرات تشریق کہنا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو بطور علامت کے عورتیں اپنے جائے نماز مصلی کے اوپر کوئی ایسی چیز رکھ دیا کریں تاکہ جس کی وجہ سے انہیں یاد آ جائے کہ اس نے فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہنی ہے۔ تکبیرات تشریق کی ابتدا کیسے ہوئی کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا جاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اے جبرائیل جاؤ اور جنت سے مینڈا لے کر جاؤ، اور جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی فدیے کے اندر اس مینڈے کو قربان کیا جائے گا۔ جب جبرائیل علیہ السلام یہ سنتے ہیں، جنت سے مینڈا لیتے ہیں اور وہیں سے صدا دیتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب یہ صدا سنتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مینڈا لا رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھری کے نیچے سے بچا لیا تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، تو گویا تکبیرات تشریق سیدنا جبرائیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے کلمات کا مجموعہ ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کو بھی استحضار کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔